اچھا ایک خواتین ایک کام یہ بھی کرتی ہیں، یہ بہت غلط ہے ایسے موقع، مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے نا اور وہ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو فوراً یہ نہ کہیں کہ تم مار کے دیکھو، میں تھانے میں جاؤں گی، میں یہ کروں گی. اس سے مرد کبھی بھی نہیں ڈرتا. مرد پھر نہیں بھی چاہے گا نا تو ہاتھ اٹھاتا ہے. وہ کہے گا یار میری بیوی ہے، کیونکہ میں اگر ابھی رک گیا نا تو بولے گی ڈر گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دھمکی کے بعد اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا اٹ مینز آپ، یہ سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یہ ڈر گیا. تو عورت کو جب آپ نے تانا دیا، کسی غلط کیا آپ نے، مارنے دھاڑنے کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے لیکن آپ نے دے دی، عورت کو چاہیے ایسے موقع پہ صبر کر جائے. یوں بول دے بھائی آپ کیوں ہاتھ اٹھائیں گے، میں اتنی بری ہوں جو آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے. کوئی اور بات کہہ دے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹیوں پہ آپ کے داماد ہاتھ اٹھائیں، یہ الفاظ بول دو. یہ نہ کہو کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھو. تو اس سے اگر مرد کہتے ہیں میں نے نہیں اٹھایا نا تو بیوی بولے گی دیکھا ڈر گیا نا. مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا کوئی نہیں ہوتا. بعض خواتین یہ دھمکی دیتی ہیں میں تھانے جاؤں گی. ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے تو جو کر سکتی ہے تو کر، میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں. پھر وہ مارتا ہے، غلط کرتا ہے لیکن مارتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر غلطی سے ہاتھ اٹھا بھی لیا ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں سمجھانا چاہیے تیرے شوہر نے ہاتھ اٹھا کیسے لیا، ہوتا کون ہے وہ ہاتھ اٹھانے والا. اس کو بتاؤ بیٹا ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ اتنا کر بھی تو رہا ہے نا، ساری زندگی تجھے ٹھکانہ دیا، غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا، ہم اس کو سمجھائیں گے محبت سے. وہ کہتی ہے نہیں یہ محبت سے سمجھنے والے نہیں ہیں، تھانے میں جانا پڑے گا. تو اس کو بتاؤ وہ بھی یہی تیرے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ تو محبت سے سمجھنے والی نہیں ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا لیا اس نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ یورپین جو ہے نا لبرل سیکولر لوگ، یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی بس بیوی پہ جو ہے نا وہ محبت سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. تو بھائی پھر تم پولیس کو کیوں بتاتے ہو جا کے؟ پھر تم بھی کیا کر لو، محبت سے سمجھاؤ. تو پاکستان میں گھر توڑنے کے قوانین ہے، گھر جوڑنے کا ایک لا بھی نہیں ہے. اگر آپ نے بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیا، نہیں اٹھانا چاہیے، ایسا نہ ہو جا کے اٹھانا شروع کر دیں. میں مثال دے رہا ہوں. تو اب اگر یہ کام ہو گیا ہے نا، وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلایا جائے، یہ ہوتا کون ہے ہاتھ اٹھانے والا، یہ کون ہوتا ہے. اچھا بعض دفعہ یہ بھی کرتے ہیں، مرد نے ہاتھ اٹھا لیا تو اب سارے مرد کے رشتے دار مل کے مرد کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ایک آدمی غصے میں ہے، کوئی وجہ ہوگی نا اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو اب معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو، اور زیادہ آر دلا کے اس کو کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پیدا مت کرو. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یار میری وجہ سے، اس کی وجہ سے مجھے مارا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے لوگ ٹارچر کر رہے ہیں. مرد نے تھپڑ لگایا، غلط کیا، لیکن وہ بوائے فرینڈ تھوڑی ہے، وہ میاں ہے، وہ آپ کے ساری زندگی کا ذمہ دار ہے، آپ کی بچیوں کا کفیل ہے. وہ بوائے فرینڈ تھپڑ لگایا، لگ کے دوسرا اس سے کھینچ کے زیادہ تمیز سے لگایا کرو. بوائے فرینڈ اگر گرل فرینڈ کو تھپڑ لگائے نا تو میں گرل فرینڈ کو بولتا ہوں دبا کے لگا دو ایک کھینچ کے، اور بولو کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. شوہر ہوتا ہے، وہ بوائے فرینڈ نہیں ہوتا. اونچ نیچ گھر میں ہوتی ہے، وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو کبھی ہاتھ بھی اڑ جاتا ہے اس کا. نہیں اٹھانا چاہیے، ہم تو منع کرتے ہیں. اٹھ گیا تو اب کیا کریں؟ اب یہ نہیں ہے کہ شوہر کے خلاف اس کا دماغ بھرا جائے، او اس نے ہاتھ کیسے اٹھا لیا، اس نے یہ کیسے کر لیا، یہ کیسے کر لیا. یہ مت کرو، اس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. اور شوہر ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے، وہ پھر طلاق پر آئے گا. وہ کہے گا اس سے جان چھڑا کے زندگی. اور طلاق کے بعد مرد کا نقصان نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں، کس کا نقصان ہوتا ہے؟ عورت کا. مرد تو مرد ہی اچھا لگتا ہے نا، تھوڑا سا دھاڑتا ہوا، ہاتھ چلاتا ہوا نہیں، یعنی تھوڑا سا دھاڑتا ہوا اچھا لگتا ہے.